سے اونچا ہے رتبہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب احکام الشہید اے ھذا باب احکام الشہید، یہ شہید کے احکام کا بیان ہے۔ اس میں شہید حقیقی، شہید فقہی کے احکام بیان کیے جائیں گے خاص طور سے، اور ضمن میں جو شہید فقہی نہ ہو، شہید حقیقی نہ ہو، شہید حقیقی شہید فقہی ایک ہی ہے، دوسرا ان کے مقابل میں شہید حکمی، اس کے بھی کچھ احکام آ جائیں گے، لیکن مین مقصد ہے شہید فقہی اور شہید حقیقی کے احکام کو بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ فقہائے کرام شہید کہتے کسے ہیں، فقہائے کرام شہید کہتے کسے ہیں، اسی لیے اسے شہید فقہی کہا جاتا ہے اور شہید حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اصطلاح فقہ میں شہید وہ ہے، اصطلاح فقہ میں شہید وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ طاہر آلۂ جارحہ سے قتل کیا گیا ہو، آلۂ جارحہ زخمی کرنے والا کوئی آلہ ہو، آلۂ جارحہ سے قتل کیا گیا ہو اور اس کے نفس آلۂ جارحہ سے ظلماً قتل کیا گیا ہو اور نفس قتل کی وجہ سے مال واجب نہ ہوا ہو اور نہ ہی اٹھایا ہو۔ اگر قتل کیا گیا اور مال واجب ہوا، جیسے دھوکے سے قتل ہو گیا کسی سے، تو یہ شہید فقہی شہید حقیقی نہیں ہے۔ یا دنیا سے فائدہ اٹھایا، مارا کسی نے، زخمی ہو گیا، حالت سنگین ہو گئی، لیکن اس کے بعد دوا دارو کی گئی، اس کا علاج کیا گیا، کچھ وقت زندہ رہا، پھر شہید انتقال ہو گیا، تو یہ بھی شہید فقہی نہیں ہے۔ تو اصطلاح فقہ میں شہید وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ طاہر آلۂ جارحہ سے ظلماً قتل کیا گیا ہو اور نفس قتل کی وجہ سے نہ مال واجب ہوا ہو اور نہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو۔ باقی احکام آ رہے ہیں، دیکھیے۔ فرماتے الشہید المقتول میت باجلہ عندنا اہل سنہ، ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شہید ہے جو اپنی موت کے مقررہ وقت پر فوت ہوا ہو۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ شہید وہ ہے جو اپنی موت کے مقررہ ٹائم پر اس دنیا سے گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کا وہی وقت لکھا تھا، ہاں اس کا طریقہ یہ لکھا گیا تھا کہ یہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اصل میں یہ کہہ کر معتزلہ کا رد کیا ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ قاتل نے مقتول کی زندگی کو کاٹ ڈالا، اگر قتل نہیں کرتا تو یہ اور جیتا اور زندہ رہتا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شہید ہوا اس کی زندگی اتنی ہی تھی اور یہی لکھا تھا کہ یہ شہادت کی موت پائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا ہم اہل سنت کے نزدیک شہید وہ مقتول ہے جو اپنے مقررہ وقت پر فوت ہوتا ہے، موت کے ٹائم پر وقت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ بالکل پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جو وقت ہے اسی پر موت آنی ہے۔ تو جب شہید ہو رہا ہے تو اس کی موت کا وقت یہی تھا۔ وَالشَّهِيدُ، اب شہید کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَالشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوِ اللُّصُوصُ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلًا۔ وَالشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ، شہید وہ ہے جسے قتل کیا ہو أَهْلُ الْحَرْبِ، جنگ والوں نے، جنگ میں گیا تھا، جنگ ہو رہی تھی، مخالف پارٹی نے قتل کر دیا، تو شہید وہ ہے جسے قتل کیا ہو أَهْلُ الْحَرْبِ، جنگ والوں نے،
او اہل البغی یا بغاوت کا علم بلند کیا تھا کسی ٹیم نے، انہوں نے قتل کر دیا، تب بھی وہ شہید ہے۔ او قطاع الطریق یا رہزنوں نے جو راستوں میں لوٹ مار کرتے ہیں، یا رہزنوں نے قتل کیا ہو، اوی لصوص یا چوروں نے، رات میں چور آئے مال بھی لوٹا اور مار کر چلے گئے جان لے کر، اوی لصوص یا چوروں نے قتل کیا ہو، فی منزل ہی اس کے گھر میں، لیلن رات کے وقت۔ تو یہ جو لیلن ہے قید احترازی نہیں اتفاقی ہے، کہ عام طور سے جو چور چوری کرتے ہیں رات کے ہی وقت میں کرتے ہیں، لیکن اگر چوروں نے دن میں چوری کی اور مار ڈالا تب بھی وہ شہید ہی ہوگا، اور اس کے گھر میں نہیں مارا کہیں اور مارا گیا تب بھی شہید ہی ہوگا۔ تو یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے۔ تو فرمایا وَالشَّهِيدُ مَنْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْحَرْبِ أَوْ أَهْلُ الْبَغْيِ أَوْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ أَوِ اللُّصُوصُ فِي مَنْزِلِهِ لَيْلًا، شہید وہ ہے جس کو قتل کیا ہو جنگ والوں نے، رہزنوں نے یا چوروں نے اس کے گھر میں رات کے وقت، وَلَوْ بِمُثَقَّلٍ، اگرچہ کسی بھاری چیز سے اس کو قتل کیا ہو، کسی بیں طور کے جنگ میں گیا تھا، دشمن نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور چڑھا دیا اس کے اوپر، یا گھوڑا بٹھا دیا، یا مخالف پارٹی ہاتھی لے کر آئی تھی جنگ میں، ہاتھی کا پیر رکھوا دیا یا ہاتھی کو بٹھا دیا، تو اگر بھاری چیز سے بھی مارا گیا تو بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ او وجد فی المعرکۃ، یا میدان جنگ میں پایا گیا، وبہ اثر، اور اس پر کوئی زخم کا نشان ہے، کوئی زخم کا، مثال کے طور پر اس کی آنکھوں سے خون نکل رہا ہے، یا اس کے کان سے خون نکل رہا ہے، یا بدن میں زخم لگا ہے جہاں مخالف کی تلوار یا کوئی ہتھیار لگا ہو وہاں سے خون نکل رہا ہے، تب بھی کیا ہے وہ؟ لیکن اگر وہ ملے اور اس کے کوئی زخم لگا ہوا نہ ہو، کہیں پر پایا جائے تو پھر شہید نہیں مانا جائے گا۔ اور وجدہ فی المعرکۃ، یا میدان جنگ میں پایا گیا، وبہ اثر، اور اس پر کوئی زخم کا نشان ہو تو بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ او قتلہ مسلم ظلما عمدا بمحدد، او قتلہ، یا اسے قتل کر دیا ہو کسی مسلمان نے، ظلمن بطور ظلم، عمدن جان بوجھ کر، دھوکے سے نہیں، اگر دھوکے سے قتل ہوا تو پھر شہید نہیں ہوگا، کسی مسلمان نے عمدن جان بوجھ کر اور کسی وجہ سے نہیں، ظلمن قتل کیا ہو، بے محدد کسی دھاردار ہتھیار سے، آلۂ جارحہ سے، تو وہ بھی شہید ہے۔ بطور ظلم کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو عمدن بالکل ارادے کے ساتھ تلوار اٹھائی یا گولی مار دی تو وہ شہید ہے، گولی سے مارا۔ اور اگر لاٹھیوں سے مارا مر گیا تو لاٹھی آلۂ جارحہ نہیں ہے، آلۂ جارحہ نہیں ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ اگر لڑائی ہوئی، ڈنڈے چلے، لاٹھیاں چلی، کوئی مر گیا تو وہ شہید فقہی، شہید حقیقی نہیں ہے، اگرچہ حکماً شہید ہے۔ پہلے سے لڑائی ہے حضرت، ایک نے مار دیا، ہاں اگر ظلمن مارا گیا ہے، مان لو ایک خاندان کے ایک شخص کو کسی نے مار دیا تھا، اب انہوں نے بدلے میں مارا ہے تو کسی وجہ سے مارا گیا وہ، ٹھیک ہے؟ جو ظلمن مارا گیا وہ شہید ہوگا، اب یہ تو بدلے میں مارا گیا تو یہ شہید نہیں ہوگا۔ او قتلہ مسلم ظلمن عمدن بمحدد، یا اس کو کسی مسلمان نے عمدن بطور ظلم کسی دھاردار ہتھیار سے قتل کر دیا ہو تو وہ بھی شہید ہوگا۔ اور کتنی شرطیں اور ہیں وہ بتانا، وکان مسلمن، اور وہ مسلمان ہو تب شہید ہوگا، کافر شدہ ہے۔ بالغن، بالغ ہونا چاہیے تب شہید فقہی ہوگا، نابالغ بچہ اگرچہ میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا تو وہ شہید فقہی نہیں ہے، شہید فقہی اور حقیقی نہیں ہے۔ خالین عن حیض و نفاس، اگر عورت شہید ہو رہی ہے تو وہ حیض و نفاس سے خالی ہونا چاہیے، اگر حیض و نفاس والی تھی تو وہ شہید فقہی نہیں ہوگی۔ و جنابت، اور مرد ہو تو جنابت سے خالی ہونا چاہیے۔ ولم یرتص بعد انقضاء الحرب، اور جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ تو یہاں سے یہ بتا دیا، چونکہ جو ہم نے شروع میں شہید کی فقہی تعریف کی کہ اصطلاح فقہ میں شہید وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ طاہر، دیکھو بالغ کہا، عاقل کہا، مجنون نکل گیا، جو مسلمان عاقل بالغ طاہر کسی آلۂ جارحہ سے بطور ظلم قتل کیا گیا ہو
اور نفس قتل سے نہ مال واجب ہوا ہو اور نہ اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہو، تو یہ شہید فقہی اور حقیقی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ شہید حکمی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جو شہید فقہی ہوگا، شہید حقیقی ہوگا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، اسی کے کپڑوں میں اسی کے خون کے ساتھ بغیر غسل دیے ہوئے نماز جنازہ پڑھ کر دفن کیا جائے گا۔ ہاں، کفن اگر کم ہے تو اور اوپر سے کفن دے دیا جائے گا اس کو مزید، لیکن غسل نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر یہ قیدیں نہیں پائی جا رہی ہیں تو پھر وہ شہید حکمی ہوگا۔ کیا فرق ہو گیا؟ اب اسے غسل دیا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور نماز پڑھ کے دفن کیا جائے گا، لیکن آخرت کے احکام میں وہ بھی نہیں جیسا ہوگا، اسے بھی اللہ تعالیٰ وہ درجہ وہ مرتبہ عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر سخت زخم لگا، وہاں شہید نہیں ہوا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا، اس دن شہید نہیں ہوئے نا، اس دن شہید نہیں ہوئے۔ تو اسی طرح کوئی جنگ میں گیا، اس دن شہید نہیں ہوا، ایک دن بعد 2 دن بعد ہوا، تو فقہی شہید نہیں ہے، حقیقی شہید نہیں، حکمی ہے، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا، لیکن آخرت میں وہ بھی ان شہیدوں جیسا درجہ پائے گا۔ تو فرمایا مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عورت ہے تو حیض و نفاس سے خالی ہونا چاہیے، مرد ہے تو جنابت سے خالی ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی شرط ہے جنگ ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ، زخمی ہوا، جنگ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد تھوڑا آرام ہوا تو سو گیا، یا دوا پلائی اس کو، یا کھانا کھلائے، یا جوس پلایا، یا زندہ رہا، تو اس نے یہ نفع اٹھایا، تو اب یہ شہید فقہی۔ یہاں تک فرمایا فقہ نے اگر ایک نماز کا پورا وقت گزر گیا اور وہ زندہ رہا اور نماز پڑھنے پر قادر تھا، شہید فقہی نہیں ہے، اگر جنگ ختم ہونے کے بعد اتنا وقت ملا۔ وَلَمْ يَرْتَصَّ بَعْدَ انقضاء الحرب، اس کا یہ مطلب ہے جنگ گزرنے کے بعد اس نے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ فائدہ اٹھانے کی کیا کیا صورتیں سب تفصیلاً بیان کر رہے ہیں آگے تھوڑا سا وقفے کے بعد۔ فرماتے ہیں تو جو یہ شہید فقہی حقیقی ہوگا، فرمایا فَيُكَفَّنُ بِدَمِهِ وَثِيَابِهِ، تو اسے کفن دیا جائے گا اس کے خون اور کپڑوں کے ساتھ، خون بھی نہیں دھویا جائے گا، غسل ہی نہیں دیا جائے گا، اور جو کپڑے پہنے ہیں انہی میں اسے کفن دیا جائے گا، مزید کپڑوں کی ضرورت ہے تو اور کفن دیا جائے گا۔ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ بِلَا غُسْلٍ، اور بغیر غسل دیے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وَيُنزَعُ عَنْهُ مَا لَيْسَ صَالِحًا لِلْكَفَنِ، اور اس سے وہ چیزیں اتار لی جائیں گی جو کفن کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، یعنی جنگ میں ہوگا تو جو چیزیں کفن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں وہ اس کے بدن سے اتار لی جائیں گی، جیسے کہ لکھ کر بیان کیا کل فروے، جیسے کہ پوستین، چمڑے کا لباس پہنتے ہیں کہ تلوار تیر وغیرہ آسانی سے نہ گھسے، کل فروے جیسے پوستین، والحشوے، اور روئی کا لباس موٹا پہن کر گیا تھا، چونکہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنی سیفٹی کرتا ہے، حفاظت کے لیے کپڑے پہنتا ہے، والدرع، اور زرہ جو لوہے کی پہنتے ہیں، والدرع اور زرہ۔ پھر فرمایا وَيُزَادُ وَيُنْقَصُ فِي ثِيَابِهِ، اور شہید کے کپڑوں میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کمی بھی کی جا سکتی ہے، اگر زیادہ ہے پہنے ہوئے تو وہ اتار لیے جائیں گے، اور اگر کم ہے تو پھر اس کو اور کپڑے دیے جائیں گے تاکہ کفن سنت کے مطابق ہو جائے، لیکن غسل نہیں دیا جائے گا، اس کے خون کو دھلا نہیں جائے گا، چونکہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہیدوں سے جنگ ہے، زرہیں ہیں، پوستین ہیں، یہ چیزیں اتار لی جائیں، باقی ان کے خون کے ساتھ، ان کے کپڑوں کے ساتھ ان کو کفن دو اور نماز پڑھ کے انہیں دفن کیا جائے گا۔ وَكُرِهَ نَزْعُ جَمِيعِهَا، اور شہید کے تمام کپڑے اتار لینا مکروہ ہے، اللہ کی راہ میں وہ شہید ہوا ہے یا ظلماً اسے قتل کیا گیا ہے، وہ شہید ہوا ہے، تو شہادت کا اثر اس کے بدن پر رہنا چاہیے، آپ سارے ہی کپڑے اتار لو گے تو شاید سارا خون بھی صاف ہو جائے، تو فرمایا اس کے تمام کپڑے اتار لینا مکروہ ہے، لہٰذا جو زائد ہیں جیسے پوستین ہے، زرہ وغیرہ ہے، یہ اتاری جائیں۔ تو یہ جو شہید فقہی ہوگا، شہید حقیقی ہوگا، ایک ہی ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کئی قیدیں بھی بیان کی ہیں۔ اب جو ان قیدوں سے باہر ہوگا اس کو غسل دیا جائے گا، اگرچہ آخرت میں اسے بھی درجہ ویسا ہی ملے گا۔ دیکھیں دیا جائے گا، یعنی جس کو غسل دیا جائے گا وہ شہید فقہی، شہید حقیقی، بلکہ کون سا شہید ہے؟ شہید حکمی ہے۔ وَيُغْسَلُ، اور غسل دیا جائے گا، ان قتل صبیا، اگر بچے کو قتل کیا گیا، بالغ کی شرط قید لگائی تھی نا، او مجنونا، عاقل کی قید لگائی تھی نا،
مجنون ہو، پاگل اگر قتل کیا گیا تو اسے بھی غسل دیا جائے گا، حکماً یہ بھی شہید ہے۔ او حائزن، یا عورت حیض والی تھی، خواہ حیض ختم ہو گیا تھا یا چل رہا تھا، ختم ہو گیا تھا تو اس نے غسل نہیں کیا تھا ابھی، تو ایسی عورت شہید قتل ہو گئی جنگ میں، یا ظلماً، جو طریقے بیان کیے گئے ان میں سے کسی بھی طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئی، اگر حیض والی تھی تو اسے غسل دیا جائے۔ اب دیکھیں، حیض والی عورت تھی، میدان جنگ میں ہی گئی اور تلوار اٹھانا پڑی اور شہید ہو گئی، تو چونکہ حیض والی تھی اس لیے یہ فقہی شہید نہیں، یعنی صرف فرق اتنا ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا، چونکہ یہ پاک جنگ میں شہید ہوئی ہے، مخالف سے، دشمن کے ہتھیار سے شہید ہوئی ہے، تو اس کو درجہ وہی ملے گا، صرف غسل دیا جائے گا، فرق یہ ہے۔ او حائزن، یا حیض والی تھی، او نفساء، یا نفاس والی عورت تھی، او جنوبن، یا مرد جنوبی تھا، تو اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنی اہلیہ کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے اور پھر یہ جنگ میں شہید ہو گئے، تو دیکھا گیا تو وہ نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حنظلہ کو ملائکہ زمین و آسمان کے درمیان غسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب حضرت حنظلہ کے جنازے کے بعد پاس گیا جہاں ان کا جسم تھا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، تو ان کو ملائکہ نے غسل دیا، اس لیے ان کو ملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ جنگ میں شہید ہوئے تھے لیکن غسل دیا گیا کیونکہ وہ جنوبی تھے، تو اگر جنوبی تھا انسان تو اسے غسل دیا جائے گا، یا تو اس نے خود بتایا ہو کہ بھائی میں آیا ہوں، میں ابھی جنوبی ہوں، یا اس کی بیوی بتائے، یہ دو طریقے ہیں، اور اگر کسی طریقے سے نہیں معلوم ہوا تو پھر جو اصل ہے مسلمان کا ایک طاہر ہونا، تو اس کو طاہر ہی مانا جائے گا۔ تو فرمایا او جنوبن، یا جنوبی ہو تب بھی غسل دیا جائے گا، اویر تصب بعد انقضاء الحرب، یا جنگ کے ختم ہونے کے بعد اس نے فائدہ اٹھایا ہو، جنگ ختم ہو گئی پھر اس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا پھر انتقال ہوا، تب بھی اسے غسل۔ اب فائدہ اٹھانے کی صورتیں اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ فائدہ اٹھانے کا مطلب کیا ہے۔ بِأَنْ أَكَلَ، بئی طور کے زخمی ہونے کے بعد میدان جنگ میں زخمی ہوا، دشمن کی، کافر کی تلوار سے ہی زخمی ہوا یا اس کے ہتھیار سے، بِأَنْ أَكَلَ، بئی طور، او شربا، یا پیا، او ناما، یا سو گیا، او تداوا، یا دوا دارو کی گئی، اس کی علاج کیا گیا، او مضى وقت الصلاۃ، یا ایک نماز کا وقت گزر گیا، وہو یعقل، اس حال میں کہ وہ ہوش میں ہو، اور فقہاء کرام فرماتے ہیں یعقل کا یہاں مطلب یہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو، وہ نماز پڑھنے پر قادر ہو، اس حال میں اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا تو یہ مانا جائے گا اس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا۔ او نقیلا من المعرکۃ، یا میدان جنگ سے اس کو منتقل کیا گیا، لا لخوف وطئ الخیل، گھوڑوں کے رون دینے کے خوف سے نہیں، ایسے ہی منتقل کیا، لے کر جا رہے تھے، اب چاہے راستے میں اس کا انتقال ہوا ہو یا جہاں لے جا رہے تھے وہاں پہنچ کر انتقال ہوا ہو، اسے بھی غسل دیا جائے گا چونکہ یہ بھی دنیا سے فائدہ اٹھانے والا ہوا۔ او اوصا، یا اس نے وصیت کی، فقہاء کرام نے یہاں فرمایا کہ اگر انسان نے وصیت کی لمبی چوڑی تک تو یہ بھی فائدہ اٹھانے والا ہوگا، اسے بھی غسل دیا جائے گا، لیکن یہیں پر یہ بھی فرمایا کہ اگر آخرت کے متعلق وصیت کی، جو بھی اس کے اپنے لوگ ہوں وہاں جنگ میں شریک، بیٹوں سے کہے کہ تم نمازوں کی پابندی رکھنا، مسلمانوں کا ساتھ دینا، آخرت سے متعلق صدقہ و خیرات کرتے رہنا وغیرہ، اگر آخرت سے متعلق وصیت کی ہے تو وہ فقہی شہید مانا جائے گا، یا باتیں کی لیکن دو ایک باتیں کی مختصر سی، تب بھی فقہی شہید ہے، لیکن اگر لمبی چوڑی باتیں کی یا وصیت بہت لمبی کر دی تو پھر وہ فقہی شہید نہیں ہوگا، حکمی ہوگا، یعنی اسے غسل دیا جائے گا، شہید تو وہ بھی ہے لیکن اسے غسل۔ او اوصا، یا اس نے وصیت کی، او باع، یا کسی چیز کو اس نے فروخت کیا، او اشترا، یا کچھ خریدا، او تکلم بکلام کثیر، دیکھو کثیر لگایا، یا بہت باتیں کی، تو یہ دنیا سے فائدہ اٹھانے والا ہوا، اور جو بھی دنیا سے اس کا انتقال ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا۔ اچھا آگے فرمایا وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انقضاء الحرب، اور اگر وہ چیزیں جن کا ذکر کیا گیا یہ جنگ کے ختم ہونے سے پہلے پائی جائیں، جنگ چل رہی ہے، ایک انسان زخمی ہوا، اب اس کو کچھ پلایا
یا کھلایا یا اس نے وصیت کی یا ایک نماز کا وقت گزر گیا یا کچھ بھی اس نے خریدا فروخت کیا، ابھی جنگ چل رہی ہے، جنگ کے ختم ہونے سے پہلے اگر یہ چیزیں مذکورہ پائی گئی ہیں تو وہ مرتص نہیں ہوگا، دنیا سے فائدہ اٹھانے والا نہیں مانا جائے گا۔ اگر ایسی حالت میں یہ ختم ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ فقہی شہید ہوگا، حقیقی شہید ہوگا، اس کو بھی غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں تھا غسل والا معاملہ جبکہ مذکورہ چیزیں جنگ کے ختم ہو جانے کے بعد پائی جائیں۔ اگر جنگ چل رہی ہے، زخمی ہو گیا، اس کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اور ابھی جنگ چلی رہی ہے، گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو شہید ہے، حقیقی شہید ہے۔ وَإِنْ وُجِدَ مَا ذُكِرَ قَبْلَ انقضاء الحرب، اور اگر مذکورہ باتیں، مذکورہ چیزیں جنگ کے ختم ہونے سے پہلے پائی گئیں، لا يكون مرتصن، تو وہ مرتص نہیں ہوگا۔ مرتص کا مطلب دنیا سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوگا، تو اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اب اور کون کون ہیں جنہیں غسل دیا جائے گا؟ فرمایا وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ، اور غسل دیا جائے گا اس کو جسے شہر میں قتل کر دیا گیا، شہر میں قتل کر دیا گیا، صبح کو آپ کو خبر ہوتی ہے فلاں کو قتل کر دیا گیا۔ وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍّ ظُلْمًا، وَلَمْ يُعْلَمْ، اور یہ معلوم نہیں ہوا، أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍّ، کہ وہ کسی دھاردار آلے سے قتل کیا گیا ہے، ظلمًا بطور ظلم، اسے کسی دھاردار آلے سے قتل کیا نہیں ہوا، بطور ظلم قتل کیا ہے، یا کسی چیز کے بدلے میں اس نے 5 لاکھ روپے لے لیے تھے، بہت دنوں سے وہ مانگ رہا تھا، دے ہی نہیں رہا تھا، اب مجبور ہو کے کیا ہے۔ تو اگر کوئی شہر میں قتل کر دیا گیا اور یہ معلوم نہ ہو کہ آلہ جارحہ سے، دھاردار چیز سے قتل کیا ہے یا کسی اور چیز سے، اور ظلماً قتل کیا ہے یا کسی اور وجہ کی بنا پر، اگر یہ معلوم نہ ہو تو اسے بھی غسل دیا جائے گا۔ یہ فرمایا وَيُغْسَلُ مَنْ قُتِلَ فِي الْمِصْرِ، اور اسے غسل دیا جائے گا جسے شہر میں قتل کر دیا گیا ہو، وَلَمْ يُعْلَمْ، اور یہ معلوم نہ ہو، أَنَّهُ قُتِلَ بِحَدٍّ ظُلْمًا، کہ وہ کسی دھاردار چیز سے بطور ظلم قتل کیا گیا ہے، او قُتِلَ بِحَدٍّ، یا کسی حد میں قتل کیا گیا ہے، او قَوْدٍ، یا قصاص میں قتل کیا گیا ہے، کسی حد میں کوئی سزا لگائی جا رہی تھی اس پر تو کسی نے سزا لگا دی، یا قصاص تھا اس میں قتل کیا گیا ہے، تو اگر یہ کنفرم نہ ہو پائے تو پھر اس کو بھی غسل دیا جائے گا، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، اور اس پڑھی جائے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ ایک ہے شہید فقہی جسے شہید حقیقی کہتے ہیں، اور ایک ہے شہید حکمی۔ تو شہید فقہی وہی ہے، ایک بار پھر تعریف کر دیں کہ اصطلاح فقہ میں شہید وہ ہے جو مسلمان عاقل بالغ طاہر آلہ جارحہ سے بطور ظلم قتل کیا گیا ہو، اور نفس قتل سے کوئی مال واجب نہ ہوا ہو، نہ اس نے بعد میں دنیا سے فائدہ اٹھایا ہو۔ اگر یہ حالت ہے تو اسے بغیر غسل دیے اس کے خون کے، اس کے کپڑوں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے گا۔ مزید جتنے کفن کی ضرورت ہے وہ، جو جنگی لباس غیر ضروری کپڑے ہیں یا کفن کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں وہ اسے اتار لیے جائیں گے، لیکن جس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا، مان لو ہاتھ کٹ گئے اس کے دونوں میدان جنگ میں، خون بہ رہا لیکن وہاں سے اٹھا لیا گیا، جنگ کے ختم ہونے کے 2-4 گھنٹے بعد ختم ہوا، وہ انتقال ہوا، تو شہید تو وہ بھی ہے لیکن اس کو غسل دیا جائے گا۔ فرق یہ ہے، اسی لیے بہار شریعت میں بھی یہ لکھا کہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو فقہی ہے اسے غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی، جو کل میدان جنگ میں سخت زخمی ہوا اور آج انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی وہی درجہ اور وہی مرتبہ عطا فرمائے گا۔